ذکر جہری کا شرعی حکم، کیا ذکر جہری ثابت ہے؟ لوگ محفلوں میں جو لا الہ یا الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد زکریا نقشبندی جلال پور سے۔ دیکھیں، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے، قرآن و حدیث سے یہ مضمون اظہر من الشمس واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ ذکر میں اصل سر ہے، آہستہ ذکر کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو زور سے ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا تم کسی معاذ اللہ کسی بہرے کو نہیں پکارتے ہو۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کا صاف ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ اور یہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ایام تشریق میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں خلاف قیاس۔ ساری امت کے علماء کہتے ہیں یہ خلاف قیاس ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات جو ہیں جہراً، یہ بقرعید کے ایام میں ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایام تشریق ختم ہوتے ہیں، ان میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جہر کے ساتھ یہ والی یا اس کے علاوہ کوئی بھی تسبیح پڑھیں۔ آپ نمازوں کے بعد بھی پابندی ہے، پورے سال نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد جتنی تکبیرات پڑھی ہیں، تکبیرات سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف پڑھے وہ سارے سرن پڑھے ہیں، آہستہ پڑھے ہیں، بلند آواز سے نہیں۔ بلند آواز سے صرف خلاف قیاس ان دنوں میں ثابت ہے، جن کو خلاف قیاس کہا جاتا ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا عام معمول نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے یہ تو بالکل بے غبار بات ہے کہ ذکر میں افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے۔ البتہ جہر جہاں ثابت ہے وہاں کیا جائے گا، جیسے اذان میں جہر ثابت ہے، زور سے اللہ اکبر پڑھو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا امام تکبیرات زور سے پڑھے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ جی کب رکوع میں جانا ہے، کب رکوع سے کھڑے ہونا ہے، یا امام کو حکم ہے کہ جی مقتدی کو حکم ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے تو زور سے اللہ اکبر کہے۔ تو یہ تو وہ مواقع ہیں جہاں نبی سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے علاوہ ہر جگہ آہستہ ہی ہے۔ البتہ تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ذکر کا خیال دل میں بٹھانے کے لیے بطور علاج اگر کوئی اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے اور اس کو سنت نہ سمجھے بلکہ ذکر میں دھیان لگانے کے لیے، تو پھر یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھے، نمبر 2 کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ بزرگان دین اپنے مریدوں سے زور سے ذکر کہلواتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی ہی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زور سے بلند آواز سے ذکر کرنے سے ان کا جو دماغ ہے وہ یعنی اس ذکر کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے اور اس کے جو معنی اور مفہوم ہیں وہ دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کرواتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزوں کا خیال ضروری ہے، نمبر 1 کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، نمبر 2 اس کو افضل نہ سمجھا جائے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی ذکر بالجہر اس لیے افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو ہم جب زور زور سے لا الہ الا اللہ زور زور سے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے یعنی۔ تو یاد رکھیں، حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو صحابہ کی سمجھ میں نہ آئے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں لیا، کبھی بھی ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام میں اس طرح حلقے بنا کے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوں اور ساری دنیا میں آوازیں گونج رہی ہوں اور لوگ ان کو اس بیس پہ دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو صحابہ نے اگر حدیثوں کا یہ مطلب نہیں لیا تو پھر ہم کیسے اس حدیث کی بیس پہ ذکر بالجہر کو سنت قرار دے سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہی نکلا کہ ذکر بالجہر کوئی بذات خود کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شیخ اپنے مرید کو ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، ذکر کا مفہوم اس کے دل میں بٹھانے کے لیے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ کرنے کے لیے اگر کوئی ذکر کرواتے ہیں تو ایک تربیت، کیونکہ یہ جو علاج ہے نا، علاج اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے اس عمل سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اور دل سے دنیا کی محبت نکالنا، یہ دنیا کی محبت جو دل میں ایک بیماری ہے، تو اس کے علاج کے لیے کوئی بھی عمل کروایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض مشائخ کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، کہ آپ یہ تصور کریں، ہم نے بھی یہ ذکر بہت کیا ہے، جب میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے تو ہمیں یہ ذکر بتاتے تھے کہ تصور کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ میں ہم گردن دائیں طرف لے کے جاتے اور لا الہ میں تصور کرتے کہ اللہ کے سوا ہر ذات دل سے نکل رہی ہے، اور الا اللہ میں تصور کہ صرف اللہ دل میں بیٹھ رہا ہے۔
تو حضرت بھی بتایا کرتے تھے یہ ثابت نہیں ہے نبی سے, اس کو سنت نہ سمجھیں, یہ ایک علاج ہے. کیونکہ جب بار بار آپ یہ عمل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا تھا دل میں اللہ کی محبت, اور یہ تصور بہت مضبوط قائم ہو جاتا تھا کہ دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل گیا اور صرف اللہ بیٹھ گیا. تو یہ علاج کے طور پر ہے, اس کو سنت سمجھنا بہرحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں اگر شیخ اور جو کوئی استاذ ہے جس کو ہم شیخ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ اپنے مریدوں کو بٹھا کے یہ عمل کروائے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں بدعت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. لوگ یہ فرق نہیں کرتے کہ سنت کیا ہے اور علاج کیا ہے. تو اس لیے بطور تداعی جیسے اعلانات ہوتے ہیں نا آج کل کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہماری مسجد میں ذکر بالجہر ہوگا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ بہرحال ایک بدعت عمل ہے. کیونکہ اس طرح کے اعمال میں آپ تداعی کا مطلب پبلک کو اکٹھا کرنا, آ جاؤ بھائی لائٹیں بند ہو کے اس طرح کا ذکر ہوگا, تو یہ عمل بہرحال پھر بدعت بن جاتا ہے. تو یہ نجی محفل میں کسی خاص محفل میں کوئی شیخ اپنے مرید کو کروا رہے ہوں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, بشرطے کہ ان کا بھی عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کو مقصود نہ سمجھنا شروع کر دیں, مقصود نہ سمجھیں, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جب معاملہ بڑھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح مسجدوں میں لائٹیں بند کر کر کے اس طرح زور زور سے کرنے میں یہ خطرہ بہت ہوتا ہے کہ ایک عامی آدمی بیچارہ جب آئے گا مسجد میں, اس کو کیا پتا کہ یہ سنت ہے یا غیر سنت ہے, یہ علاج کے طور پر ایک ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے, وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ سنت عمل ہے, تو اس سے بھی بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اس لیے یہ عمل مسجدوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے میری, مسجدوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اپنے خاص مریدوں کو جب آپ کہیں ان کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوں, ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہوں, تو خاص جگہ پہ مخصوص حلقوں میں اور لوگوں کو یہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے, یہ صرف ایک ہم آپ کے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے ایک عمل کروایا جا رہا ہے جس کو تصوف کی اصطلاح میں شغل کہا جاتا ہے. ایک شغل ہے جو کروایا جا رہا ہے, اور جب یہ ایک اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, قرار حاصل ہو جائے گا تو یہ عمل چھڑوا دیا جائے گا. تو اتنی پابندیوں کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو گنجائش ہے اس کی. لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں, بھائی حضرات تمام حضرات تشریف لے آئیں, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ذکر بالجہر کی محفل لگے گی, سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, پھر ہاں ہو پھر ایک شور و غل ہوتا ہے, اور ذکر بھی جہر بھی مفرط ہوتا ہے, یعنی بہت زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں. بعض مسجدوں میں تو لاؤڈ اسپیکر بھی آن کر دیا جاتا ہے, محلے والوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. اس عمل کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. صحابی رسول نے ایک دفعہ دیکھا لوگ اس طرح حلقے بنا کے مسجد میں زور زور سے ذکر کر رہے ہیں, تو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ پتھر دو اٹھا کے میں ان کو ماروں, کیونکہ نبی کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد انہوں نے یہ عمل ایجاد کر لیا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جو بدعت کی طرف آپ کو لے کر جائے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس شیخ کے کہنے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ متبع سنت ہو, ورنہ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذکر پہ تو بڑا زور ہے, وہ ہو ہاں چیخیں لگ رہی ہیں, اور عمل زیرو ہے, نہ نماز کی پابندی ہے, نہ داڑھی رکھتے ہیں, نہ سود خور سود چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ, اور ان کو یہ عمل کروا کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ بن گئے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کے انوارات پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہوں گے, اور شیطان جو ہے نا اپنے چیلوں کو اسی طرح سے کچھ چند اعمال کروا کے خوش کر لیتا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا عمل برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو بات لمبی ہو گئی, خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ذکر میں پہلا پوائنٹ, ذکر میں اصل جہر نہیں ہے بلکہ آہستہ ذکر کرنا, یہ افضل عمل ہے. نمبر 2, جہر اس وقت ہے جب تربیت کے لیے ہو اور اس کو پراپر سنت یا افضل نہ سمجھا جائے, اور ایسا جہر نہ ہو جس سے لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہو. تیسری چیز, اجتماعی طور پر یہ کام کرنا, اگر ایک خاص شیخ اپنے مریدوں کو تربیت کے لیے بٹھا کر اجتماعی سطح پہ یہ کروا رہا ہے, کوئی شیخ بزرگ کروا رہے ہیں, اور یہ عقیدہ بھی ہو کہ یہ سنت نہیں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے, تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اعلیٰ یہ تداعی جس طرح سے پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں یہ کام ہوتا ہے جس سے عام لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی سنت عمل ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ناجائز کہا جائے گا. اس کے جائز کہنے کی پھر کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو مقصود نہ سمجھا جائے بلکہ مقصد شریعت کو فالو کرنا ہے. اللہ کی محبت پیدا کرنے سے مقصد و گناہ چھوڑ دیں. یہ نہ ہو کہ یہی مقصود ہے اور پھر اس میں وجد آ رہے ہیں, لوگوں کو کلا بازیاں بھی کھا رہے ہیں. ایسی بھی فضول قسم کی آپ دیکھیں آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ زور زور سے ذکر کر رہا ہے اور پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا جا رہا ہے, وجد آ رہے ہیں. یہ سب فضول چیزیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے.